ہم میں سے اکثر لوگ کبھی نہ کبھی کرائے کے گھر میں رہے ہیں، اور وہ لمحہ یاد ہوتا ہے جب آپ کے سامنے ایک معاہدہ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہاں دستخط کر دیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی کاغذی کارروائی لگتی ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے پورا ایک قانونی اور انسانی عمل چل رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اسی عمل کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس ایک ٹریننگ ماڈیول ہے جو رہائشی کرایہ داری کے ہر قدم کا احاطہ کرتا ہے، اور ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایک کامیاب مالک مکان اور کرایہ دار کے تعلق کی بنیاد آخر رکھی کیسے جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ صرف ایک لین دین نہیں ہے، یہ ایک تعلق کی شروعات ہے، اور کسی بھی اچھے تعلق کی طرح اس کی بنیاد بھی واضح توقعات پر ہوتی ہے۔ یہ جو مواد ہمارے سامنے ہے، یہ دراصل اس تعلق کا پرین اپ ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ چیزیں خراب ہوں گی، بلکہ اس لیے ہے کہ اگر کبھی کوئی غلط فہمی ہو تو دونوں کو معلوم ہو کہ ان کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ تفصیلات مستقبل کے بڑے سردرد سے بچاتی ہیں۔ تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ایک لیز ایگریمنٹ کو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہونے سے بڑھ کر ایک قانونی طور پر پابند دستاویز کیا چیز بناتی ہے؟ کیونکہ یہ صرف دستخط کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرایہ، پتہ اور تاریخیں ہی سب کچھ ہیں، لیکن قانونی طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ دیکھیں، مواد میں 7 بنیادی عناصر ہیں، لیکن میں انہیں 2 حصوں میں تقسیم کروں گی: بنیادی حقائق اور قانونی ڈھانچہ۔ بنیادی حقائق تو وہی ہیں جو سب جانتے ہیں، مطلب دونوں پارٹیوں کے پورے قانونی نام، پراپرٹی کا مکمل پتہ، کرائے کی رقم اور لیز کی مدت۔ یہ تو بیسکس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ قانونی ڈھانچہ کیا ہے جو اسے واقعی مضبوط بناتا ہے؟ یہاں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی، قانونی اہلیت۔ کیا دستخط کرنے والا شخص معاہدہ کرنے کا اہل بھی ہے؟ دوسری، قانونی مقصد، یعنی پراپرٹی کس کام کے لیے استعمال ہوگی؟ اور تیسری، توقعات، ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ ان میں سے ایک بھی چیز کمزور ہو تو پورا معاہدہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ لوگ قانونی اہلیت کو صرف عمر سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ مواد میں انٹیریو کے قانون کا حوالہ ہے کہ صرف ایک جج ہی کسی کو ذہنی طور پر نااہل قرار دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو مالک مکان کے لیے ایک بہت بڑا رسک ہے۔ بالکل، اور اسی طرح کرایہ دار کے لیے بھی رسک ہے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ جس شخص کو آپ ہر مہینے کرایہ دے رہے ہیں وہ واقعی اس جگہ کا مالک ہے؟ اسی لیے جیو ویئر ہاؤس جیسے ٹولز موجود ہیں۔ یہ ایک آن لائن سسٹم ہے جو آپ کو زمین کے سرکاری ریکارڈ تک رسائی دیتا ہے۔ اس سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ پراپرٹی کا قانونی مالک کون ہے، تاکہ آپ کسی دھوکے باز کے ساتھ معاہدہ نہ کر لیں۔ یہ تو کرایہ داروں کے لیے ایک بہت اہم ٹپ ہے۔ یعنی اگر کوئی مالک مکان اپنی ملکیت ثابت کرنے میں ہچکچائے تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے نا؟ یقیناً، شفافیت تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ چلیں، تو قانونی ڈھانچہ سمجھ آ گیا، یہ ایک خالی کینوس کی طرح ہے۔ اب سب سے اہم حصہ آتا ہے، صحیح کرایہ دار کا انتخاب۔ یہ ایک آرٹ سے کم نہیں لگتا۔ مواد کے مطابق یہ عمل رینٹل ایپلیکیشن سے شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک فارم نہیں ہے، ایک کہانی کی شروعات ہے۔ ایک مالک مکان اس میں صرف معلومات نہیں دیکھتا، وہ اس میں پیٹرن تلاش کرتا ہے۔ کیا درخواست ادھوری چھوڑی گئی ہے؟ اگر کوئی اپنی موجودہ آمدنی یا مالک مکان کی تفصیلات چھپا رہا ہے تو کیوں؟ کیا کوئی شخص ہر 6 مہینے بعد گھر بدل رہا ہے؟ یہ عدم استحکام کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا سخت فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کسی کی نوکری ہی ایسی ہو جس میں تبادلے ہوتے رہتے ہوں۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور اسی لیے یہ صرف ایک پہلو ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اسے کل ہی گھر میں شفٹ ہونا ہے تو مالک مکان سوچے گا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا انہیں پچھلے گھر سے نکالا گیا؟ یہ سوالات پوچھنا ضروری ہے، لیکن آپ کی بات بھی درست ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ بالکل۔ اب کرایہ دار کے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں، ان کے لیے مالک مکان میں کیا ریڈ فلیگز ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی مالک مکان صرف کیش مانگے، رسید دینے سے انکار کرے یا تحریری معاہدے سے بچے تو یہ کرایہ دار کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے۔ 100%۔
ایک اچھا مالک مکان ہمیشہ ایک واضح پیپر ٹریل رکھنا چاہے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو کچھ چھپا رہا ہے یا وہ غیر پیشہ ور ہے، اور دونوں صورتوں میں کرایہ دار کو مستقبل میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں کریڈٹ رپورٹ کی۔ ہم سب سنتے ہیں کہ 700 سے اوپر کا سکور اچھا ہے، لیکن کیا یہ نمبر پوری کہانی بتاتا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ کریڈٹ سکور ایک فلم کے پوسٹر کی طرح ہے، وہ آپ کو صرف ایک جھلک دکھاتا ہے۔ اصل فلم تو اکاؤنٹس کی تاریخ ہے۔ کیا بل وقت پر ادا کیے جاتے ہیں؟ کیا کریڈٹ کارڈز ہر وقت اپنی حد تک بھرے رہتے ہیں؟ میں ایک ایسے کرایہ دار کو ترجیح دوں گی جس کا سکور 680 ہو لیکن اس کی ادائیگی کی تاریخ صاف ہو، بجائے اس کے جس کا سکور 750 ہو لیکن اس پر آمدنی سے زیادہ قرض ہو۔ یہ مالی نظم و ضبط کی کہانی سناتا ہے۔ اور حوالہ جات کے بارے میں مواد میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو میرے لیے ایک آہا مومنٹ تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ مالک مکان سے بات کرنا ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ یہ ایک کلاسک انڈسٹری سیکرٹ ہے۔ سوچیں، اگر آپ ایک مشکل کرایہ دار سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے ایک چمکتا ہوا بہترین حوالہ دیں گے تاکہ وہ جلدی سے کہیں اور چلا جائے۔ اسی لیے ایک ہوشیار مالک مکان ہمیشہ پچھلے مالک مکان سے رابطہ کرتا ہے۔ اس کے پاس سچ بولنے کی زیادہ وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس صورتحال سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہوشیار ہے، لیکن کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس پورے نظام میں اعتماد کی کتنی کمی ہے؟ یہ تو ایک جاسوسی ناول جیسا لگ رہا ہے۔ کسی حد تک ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں فریقوں کے لیے خطرات کتنے زیادہ ہیں۔ اسی لیے ایک مضبوط، واضح معاہدہ اتنا ضروری ہے۔ یہ اعتماد کی جگہ نہیں لیتا، لیکن یہ اعتماد کی خلاف ورزی سے بچاتا ہے۔ تو فرض کریں کہ ایک اچھا امیدوار مل گیا، تمام چیکس درست ہیں، اب کاغذی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ حتمی لیز سے پہلے ایک ایگریمنٹ ٹو لیز ہوتا ہے۔ یہ اضافی قدم کیوں؟ سیدھا حتمی لیز پر کیوں نہیں جاتے؟ اچھا، اس کی ایک بہترین مثال شادی کی ہے۔ ایگریمنٹ ٹو لیز کو آپ منگنی سمجھیں اور حتمی رہائشی کرایہ داری کا معاہدہ نکاح نامہ ہے۔ منگنی میں آپ بنیادی شرائط طے کرتے ہیں، کرایہ کتنا ہوگا، شفٹنگ کی تاریخ کیا ہوگی، وغیرہ۔ یہ دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے سے پابند کر دیتا ہے جبکہ باقی تفصیلات طے کی جا رہی ہوتی ہیں۔ واہ، یہ بہترین انالوجی ہے۔ تو اس منگنی کے کاغذ یعنی ایگریمنٹ ٹو لیز میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو طرح کی شقیں ہوتی ہیں۔ کچھ پر تو بات چیت ہوتی ہے، جیسے کرایہ، مدت اور کون کون سی یوٹیلیٹیز شامل ہیں۔ لیکن کچھ معیاری شقیں ہوتی ہیں جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ انشورنس کلوز۔ اس کے تحت کرایہ دار کو انشورنس کروانا لازمی ہوتا ہے۔ یہ مالک مکان کے ساتھ ساتھ کرایہ دار کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اور ایک رسائی کلوز یعنی ایکسس کلوز بھی ہوتی ہے، جو ہمیشہ ایک مسئلہ رہتا ہے۔ جی، اور یہ توازن قائم کرتی ہے۔ یہ مالک مکان کو 24 گھنٹے کا نوٹس دے کر مرمت یا معائنے کے لیے یونٹ میں داخل ہونے کا حق دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کرایہ دار کی پرائیویسی کا بھی تحفظ کرتی ہے۔ مالک مکان جب چاہے منہ اٹھا کر نہیں آ سکتا۔ یہ اصول دونوں فریقوں کے لیے واضح حدود متعین کرتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو اس معیاری فارم میں نہ ہوں، جیسے پالتو جانور یا گھر میں لگے ہوئے آلات، یہیں پر اضافی شرائط یا سکیجولز کام آتے ہیں۔ آپ معاہدے کے ساتھ اضافی صفحات منسلک کر سکتے ہیں۔ پالتو جانوروں کے بارے میں اونٹاریو کا قانون بہت دلچسپ ہے۔ آپ کسی کو پالتو جانور رکھنے سے منع نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک شک شامل کر سکتے ہیں کہ پالتو جانور سے ہونے والے کسی بھی نقصان کی ذمہ داری کرایہ دار پر ہوگی۔ اور آلات کے بارے میں کیا؟ یہ تو ہمیشہ جھگڑے کی وجہ بنتا ہے کہ اگر فریج خراب ہو گیا تو کون ٹھیک کروائے گا؟ بالکل، اس کے لیے بھی ایک شک ہونی چاہیے جس میں صاف لکھا ہو کہ کون سے آلات شامل ہیں اور ان کی مرمت کی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے سے طے کر لینا بعد کے بڑے جھگڑوں سے بچاتا ہے۔ اور پھر معاملات اس وقت اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب بات کانڈومینیم یعنی کانڈو کی ہو۔ وہاں تو صرف مالک مکان اور کرایہ دار نہیں ہوتے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہاں تو سین ہی الگ ہو جاتا ہے۔
کانڈو کرائے پر لینا صرف ایک شخص سے معاہدہ کرنا نہیں ہے، یہ ایک پوری کمیونٹی میں شامل ہونے جیسا ہے جس کے اپنے اصول اور اپنی حکومت ہے، یعنی کانڈو کارپوریشن۔ آپ کو نہ صرف مالک مکان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کرنی ہوتی ہے بلکہ کانڈو کے قوانین کی بھی۔ اس میں سوئمنگ پول کا استعمال سے لے کر آپ اپنی بالکنی میں کس قسم کا فرنیچر رکھ سکتے ہیں، ہر چیز شامل ہو سکتی ہے۔ تو کرایہ دار کو ایک اضافی دستاویز پر بھی دستخط کرنے پڑتے ہیں جس میں وہ ان قوانین پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے؟ جی ہاں، اور بعض اوقات تو کانڈو بورڈ کرایہ دار کو منظور یا مسترد کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نیا آنے والا شخص کمیونٹی کے ماحول میں فٹ ہو سکے۔ تو اگر کوئی کانڈو میں شفٹ ہو رہا ہے تو وہ صرف مالک مکان سے نہیں، پوری عمارت سے ایک تعلق بنا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ اچھا، تو معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، سب کچھ طے پا گیا، لیکن پھر زندگی آڑے آ جاتی ہے۔ اگر معاہدہ قبول ہونے کے بعد کچھ تبدیل کرنا ہو، مثلا منتقل ہونے کی تاریخ ایک ہفتہ آگے کرنی ہو، کیا پورا معاہدہ دوبارہ بنانا پڑتا ہے؟ نہیں، شکر ہے کہ اس کے لیے آسان حل موجود ہیں۔ اسے ترمیمی دستاویز یا امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا ایک صفحے کا کاغذ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اصل معاہدے کی فلاں شق کو تبدیل کر کے یہ کیا جا رہا ہے۔ دونوں اس پر دستخط کرتے ہیں اور یہ اصل معاہدے کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت کارآمد ہے۔ اور معاہدے میں اکثر کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، جیسے کریڈٹ چیک کا تسلی بخش ہونا۔ اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک رسمی عمل ہے۔ جب شرط پوری ہو جائے تو مالک مکان ایک نوٹس آف فلفلمنٹ جاری کرتا ہے۔ یہ ایک رسمی اطلاع ہے کہ شرط پوری ہو گئی ہے اور معاہدہ اب مکمل طور پر فعال ہے۔ اور اگر مالک مکان اس شرط کو معاف کرنا چاہے، شاید کرایہ دار ایک اچھا دوست ہے اور اسے کریڈٹ چیک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ویور کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کسی حق سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تحریری دستاویز ہے تاکہ بعد میں کوئی ابہام نہ رہے۔ یہ تمام دستاویزات اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ معاہدے میں کوئی بھی تبدیلی واضح، شفاف اور قانونی طور پر قابل نفاذ ہو۔ تو آج ہم نے لیز کے قانونی تقاضوں سے لے کر کرایہ دار کے انتخاب کے جاسوسی جیسے عمل، معاہدے کی باریکیوں اور یہاں تک کہ دستخط کے بعد اسے تبدیل کرنے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ یہ واقعی ایک جامع عمل ہے اور صرف ایک فارم پر دستخط کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، لیکن آج کی ساری گفتگو کا محور مالک مکان کا نقطہ نظر رہا کہ وہ کیسے خود کو محفوظ رکھے۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے۔ ایک کرایہ دار کو ممکنہ مالک مکان کے بارے میں کس قسم کی تحقیق کرنی چاہیے؟ وہ کون سی علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہیں کہ مستقبل میں مالک مکان کے ساتھ معاملات مشکل ہو سکتے ہیں؟ اور ایک کرایہ دار قانونی طور پر پابند دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے اس کی چھان بین کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔